الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة. سبحان ربي. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم، معزز علماء کرام، مشائخ عظام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، طالب علم ساتھیوں، دوسری مرتبہ قصر منیر مارکی کبیر والا شہر میں اس باوقار پر ہجوم سالانہ جلسہ میں آپ سے مخاطب ہوں. عنوان کے حوالہ سے برادر مکرم مولانا نذیر احمد صاحب اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے
جو ارشادات ہوئے ہیں ان کی روشنی میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کو میں نے خطبہ میں پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 امور کو ذکر فرمایا ہے۔ ایک اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کا احسان ذکر کیا، جسے احسان بعثت کہا جاتا ہے۔ دوسرا احسان یہ ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بھیجے گئے انہی کی جنس اور نوع سے بھیجے گئے، اسے احسان بشریت کہتے ہیں۔ یہ 2 احسان ذکر کیے۔ ان 2 احسانات کے ذکر کرنے کے بعد بھیجے ہوئے کے 2 فرائض منصبی اور ذمہ داریاں ذکر فرما۔ نمبر 1 تعلیم کتاب و سنت، نمبر 2 تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تہذیب باطن۔ ان 4 امور کے بعد 5ویں چیز جو ذکر فرمائی وہ آپ کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ انسانوں کی جانب بھیجنے کی وجہ اور سبب ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ الغرض اس آیت کریمہ میں امور 5 کا بیان ہے۔ اللہ کے 2 احسانات، بھیجے ہوئے کی 2 ذمہ داریاں، ایک بھیجنے کی وجہ اور سبب۔ مختصر وقت میں جہاں تک ممکن ہوا انہی 5 چیزوں کو کھولنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے احسان بعثت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق اللہ نے بے بدل انعام فرمایا اہل ایمان پر۔ کب؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جس وقت ان میں ایک رسول بھیجا۔ یہ آپ کی بعثت کا احسان ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا فرمایا، اِذْ وَلَّدَ فِيهِمْ مَوْلُودًا نہیں فرمایا۔ ولادت کا ذکر نہیں، بعثت کا ذکر کیا جو ولادت سے اگلا معنی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ولادت کی نسبت بھی، جس ولادت کو ہم ذکر کر رہے ہیں اس کی نسبت بھی حضور کی ذات گرامی کی جانب، حضور کی ذات سے اس کی نسبت ہے۔ گو بعثت کی نسبت بھی حضور سے، اور نبی کی نسبت میں عزت ہے۔ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے۔ جس کی نسبت نہیں اس کی عزت نہیں، اور میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری۔ آقا میری عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ورنہ ہرگز نہیں کوئی خوبی میں۔ تو جس ولادت کا ذکر کر رہا ہوں اس کی نسبت بھی مصطفیٰ سے ہے،
اور نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے وہ ولادت سب ولادتوں میں اعلیٰ ہے، مگر اللہ نے ذکر ولادت کا نہیں بعثت کا کیا ہے، اگلے مرحلہ کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، طلباء کرام کی کثرت ہے، علماء کرام کے زیر سایہ ہوں، چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، نبی کی ولادت اتفاقی شے ہے، متفق علیہ ہے، اپنے تو اپنے رہے، کسی بیگانے سے بھی آج تک نبی کی ولادت کا انکار سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ اپنوں بیگانوں نے ولادت مصطفیٰ کا اقرار کیا، اور علم معانی کا قاعدہ یہ ہے، ثابت اس شے کو کیا جاتا ہے جس کا انکار ہوتا ہے، پھر جتنی قوت انکار میں ہوتی ہے اتنی یا اس سے بڑھ کر قوت اس کے اس بات میں ہوتی ہے۔ جیسے انک لمن المرسلین، تو آپ کی ولادت اتفاقی چیز ہے، لہٰذا اللہ نے اس کا نہیں اگلے مرحلہ کا ذکر کیا جسے بعثت کہتے ہیں، جس کے منکر تھے بھی، ہیں بھی، رہیں گے بھی، جب تک یہ دنیا رہے گی، حق و باطل کی کشمکش رہے گی، تو اللہ نے ذکر اس وجہ سے ولادت کا نہیں بعثت کا کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے، نبی کی ولادت ذریعہ ہے اور بعثت ولادت سے مقصود ہے۔ اللہ نے ولادت سے جو مقصود ہے اس کا ذکر کیا ہے تاکہ امت اور انسانیت کی توجہ ولادت رسول سے آگے مقصد ولادت رسول کی طرف بھی بڑھے۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ ولادت رسول سے حضور کا جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور بعثت رسول سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ یہ تعارف قوی ہے، طاقتور ہے، تگڑا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک مثال ذکر کرنا چاہوں گا۔ جب حدیبیہ کی صلح کی شرائط طے ہوئی، کاغذ پہ رقم کر دی گئی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ھذا ما قاض علی محمد الرسول اللہ، یہ ہے وہ شرائط جن پر آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ نے فیصلہ فرمایا۔ سرداران قریش سہیل وغیرہ اڑ گئے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوں تو آپ کو کیوں روکے؟ ما منانا کا بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے آپ وہ شے لکھے جسے ہم بھی مانتے ہوں۔ چنانچہ آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال نے حضرت علی سے فرمایا امحو، اسے مٹا دیجئے۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ حضرت علی سے فرمایا امحو، اسے مٹا دیجئے۔ حضرت علی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضور محبت گوارا نہیں کرتی، آپ نے وہ صفحہ لیا، اپنے ہاتھوں سے محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھ دیا، تو محمد الرسول اللہ کٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا گیا۔ تو پتہ چلا محمد بن عبداللہ سے کسی کو اختلاف نہیں، اختلاف محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اور نبی کی ولادت سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور بعثت سے جو سامنے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، اساتذہ تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں
یہاں حضرت علی سے متعین طور پر حضور نے فرمایا ہو مٹا دے. حضرت علی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. حضور محبت گوارا نہیں کرتی. یہاں تعیین کے ساتھ حضرت علی سے مٹانے کا کہا گیا. حضرت علی نے معذرت کی, نہیں مٹایا. اور وہاں حدیث کرتاس اٹھائیے, متعین طور پر حضرت عمر کو کاغذ قلم لانے کا نہیں کہا گیا. وہاں ایتونی کا صیغہ ہے, حلمو ہے, جمع مذکر مخاطب کے صیغے ہیں. اٹھائیے بخاری شریف, وہاں تعیین کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں کہا گیا کہ کاغذ قلم لائیے, بلکہ وہاں بہت سارے مخاطب تھے, سب کو کہا گیا. جب متعین طور پہ حضرت علی سے مٹانے کا کہا جائے, محبت رسول کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت علی نہ مٹائے, اسے نبی کی نافرمانی قرار نہیں دیا جاتا. تو جہاں تعیین کے ساتھ حضرت عمر کو کہا بھی نہ جائے, وہاں حضرت عمر کاغذ قلم لے کے نہ آئے, تو اسے نبی کی نافرمانی کیسے کہا جا سکتا؟ نعرہ تکبیر, تاج و تخت ختم نبوت, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, چمن چمن کلی کلی, چمن چمن کلی کلی, نعرہ تکبیر. اور کہتا ہوں یہاں تعیین کے ساتھ حضرت عمر کو نہیں فرمایا, باقی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی فرمایا, حضور حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. یہ حضرت عمر نے کیوں فرمایا؟ مسلم شریف کی روایت ہے, ام المومنین صدیقہ کائنات, صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے. کون عائشہ؟ ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر, ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر. عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام پر. ام المومنین کہتی ہے, آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قد کان قبلکم فی الامم محدثون فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهُمْ. امام مسلم نے لکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے محدث ہیں, محدث کسے کہتے ہیں؟ قال ابن وہب تفسیر محدثون ملہمون, سچے صاحب الہام کو محدث کہتے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب اس امت کے محدث تھے, سچے صاحب الہام تھے, اس امت کے مجتہد تھے, انہیں عزت اسلام کے لیے مانگا گیا تھا. حضرت عمر نے اجتہاد کیا کہ قرآن کریم نازل ہو چکا, اللہ نے قرآن کریم میں تکمیل دین کا اعلان کر دیا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ قرآن میں قرآن کے بارے میں کہہ چکے, تبیانا لکل شیء, قرآن میں کہہ چکے ما فرطنا فی الکتاب من شیء. پھر آمینہ کے لال کا یہ کہنا, آؤ میرے پاس میں تمہیں ایک نصیحت لکھ دوں, لن تزلوا بعدہ ابدا, وفی روایت لا تزلوا بعدہ ابدا. حضرت عمر نے اپنے اجتہاد سے سمجھ لیا کہ آمینہ کے لال کا یہ حکم واجبی نہیں ہے, آمینہ کے لال کا یہ حکم لازمی نہیں ہے. اللہ کے نبی امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تکمیل دین کے اعلان کے بعد دیکھتے ہیں ان کا یقین کامل ہے یا تردد اور شک میں ہے, کسی اور طرف تو ان کی توجہ نہیں جاتی. حضرت عمر بن خطاب نے اجتہاد سے سمجھ لیا, مصطفیٰ کی تکلیف بھی پیش نظر تھی. حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ, حسبنا کتاب اللہ. حضرت عمر نے اجتہاد سے کہا. اس کے بعد آمینہ کے لال 4 دن تک زندہ رہے, نہ لکھا نہ لکھایا. محمد مصطفیٰ نے حضرت عمر کو امتحان میں 100% پاس قرار دیا. یہاں ایک نقطہ عرض کرنے لگا ہوں, توجہ.
نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، توجہ. وہاں حضور مٹوانا چاہتے تھے، مٹوانا چاہتے تھے. حضرت علی نے معذرت بھی کر لی، حضور نے خود مٹا دیا. یہاں لکھوانا نہیں چاہتے تھے، یہاں لکھوانا نہیں چاہتے تھے. اگر لکھوانا چاہتے ہوتے تو وہاں اور بھی تھے، ان سے منگوا لیا جاتا، بلکہ اور خود پیش ہو گئے. بخاری میں روایت آتی ہے حضور ہم لا دے، فرمایا فالذی انا فیہ، جس حالت میں میں ہوں، خیر مما دعوتنی فی، یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے دعوت دے رہے ہو. او کما قال، گویا آمنہ کے لال نے ترک تحریر کی حالت کو تحریر کی حالت سے بہتر قرار دیا. آمنہ کے لال اگر لکھوانا چاہتے تو یہ جمعرات ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے. ظہر کی نماز کے لیے حضور مسجد میں تشریف لے گئے. نماز کے بعد صحابہ سے خطاب کیا، بات فرمایا، نصیحت کی، وصیت کی. اس میں آپ نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی. لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ ہر کسی نے گھی اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی. روافظ نے کہا حضرت علی کی خلافت بلا فصل لکھوانا چاہتے تھے، ہر کسی نے اپنی جانب گھی کھینچا. جبکہ میرا دعویٰ یہ ہے نہیں لکھوانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر حضور حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے، یہ جمعرات ظہر سے پہلے کا واقعہ ہے. اس کے بعد حضور 4 دن تک حیات رہے. جمعرات کی عشاء سے مصلی حضرت ابو بکر کے سپرد کیا. چلو سن 9 ہجری میں حج کا امام تو بنا دیا تھا، وہ پہلے کی بات ہوئی. جمعرات کو ظہر کے بعد حضور مسجد میں آئے، جمعرات کی عشاء سے مصلی حضرت ابو بکر کے سپرد کیا. اور حضور نے ابو بکر کو ڈائریکٹ نہیں کہا لوگوں کو نماز پڑھا، بلکہ لوگوں کو کہا مرو، جاؤ ابو بکر کو کہو، مرو، جاؤ ابو بکر کو کہو، تاکہ پتہ چل جائے خلیفہ کے لیے نس نہیں ہے، خلیفہ کا تقرر پبلک کے ذمے ہے. نعرہ تکبیر. خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر. نعرہ تکبیر. عرض میں نے یہ کیا، اگر لکھوانا چاہتے وہاں مٹانا چاہتے تھے. حضرت علی نے نہیں مٹایا، حضور نے خود مٹا دیا. یہاں امتحان ہی تھا، لکھوانا نہیں چاہتے تھے. حضرت عمر اس میں 100% پاس ہوئے. اور اگر لکھوانا چاہتے تو 4 دن پہلے کا واقعہ ہے وفات رسول سے. نصیحتیں کی، وصیتیں فرمائی، لیکن خلافت علی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اسی جمعرات کو عشاء کی نماز میں لوگوں کو کہہ کے کہ ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دو، مصلی حضرت ابو بکر کے سپرد کر دیا. اگر اللہ کے نبی یہی لکھوانا چاہتے تھے تو مصلی ابو بکر کو کیوں دے کے گئے؟ یہ مبہم ہے، وہ مفسر ہے. یہ مبہم ہے، وہ مفسر ہے. تم اس ابہام کو اس تفسیر پہ ترجیح دے رہے ہو، کیسے مان لیا جائے؟ کیسے مان لیا جائے؟ 17 نمازیں حیات رسول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی رسول پہ پڑھائی. جمعرات کی عشاء سے لے کر سوموار کی فجر تک 17 نمازیں بنتی ہیں. یہاں پاکستان میں بیٹھ کے پتہ چل گیا علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے. جو علی ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، انہیں یہ خیال کیوں نہ آیا حضور آپ نے تو میری خلافت کی وصیت لکھنے کے لیے کاغذ قلم مانگا تھا، پھر مصلی ابو بکر کو کیوں دیا؟ میری خلافت لکھنے کے لیے کاغذ قلم مانگا تھا، پھر عباس کو، حسن کو، حسین کو، علی کو صدیق کے پیچھے کھڑا کیوں کیا؟ حقیقت یہ ہے اگر لکھوانا بھی چاہتے تھے تو ابو بکر کی خلافت. مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ سے کہا اپنے باپ اور بھائی کو بلا لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ کوئی تمنا کرنے والا بعد میں تمنا نہ کرے. پھر فرمایا چلو رہنے دو. یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، نہ اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پہ راضی ہوگا، نہ اللہ کے بندے راضی ہوں. نعرہ تکبیر. مصطفیٰ کے ہم سفر
ہاتھوں کو اٹھا کے مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، نعرہ تکبیر۔ باقی رہی یہ بات کہ حضرت عمر کے حسبنا کتاب اللہ کہنے سے اتنی تکلیف کیوں ہے؟ حسبنا کتاب اللہ کہنے سے تکلیف اس وجہ سے ہے جو تحریف قرآن کے قائل ہو انہیں حضرت عمر کا حسبنا کتاب اللہ کیسے ہضم ہو؟ انہیں حضرت عمر کا حسبنا کتاب اللہ کیسے ہضم ہو؟ تو عرض میں نے یہ میرا عنوان نہیں، ضمناً بات آ گئی۔ بعثت سے ایک تعارف ولادت سے ہوتا ہے، ایک تعارف بعثت سے ہوتا ہے۔ جو ولادت سے تعارف ہوتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور جو بعثت سے تعارف ہوتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے ذکر ولادت کا نہیں بعثت کا ہے۔ توجہ ہو تو ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہماری عملی زندگی آپ کی ولادت سے نہیں بلکہ تعلیمات بعثت سے وابستہ ہے، اعتقادات سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر اخلاقیات تک، اخلاقیات سے لے کر معیشت تک، معیشت سے لے کر معاشرت تک، معاشرت سے لے کر اصول تجارت طرز سیاست تک، اصول تجارت طرز سیاست سے لے کر انداز حکمرانی، انداز جہاں بانی تک ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی ولادت سے نہیں تعلیمات بعثت سے وابستہ ہے، اور جس کے ساتھ ہماری عملی زندگی وابستہ ہے اللہ نے بھی ذکر اسی کا کیا ہے۔ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، اذ بعث فیہم رسولا۔ توجہ، ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، اللہ نے فرق کرنا ابو بکر اور ابو لہب میں فرق کرنا تھا، فرق کرنا تھا ابو بکر اور ابو لہب میں، اور ذکر ولادت سے ہوتا نہیں تھا۔ ابو بکر بھی قائل تھے، ابو لہب بھی، انہیں بھی خوشی تھی انہیں بھی۔ ابو لہب کو جو خوشی تھی وہ آئینہ ذات میں دیکھتے ہوئے تھی، وہ آئینہ ذات میں دیکھتے ہوئے تھی، اور ابو بکر کو جو خوشی تھی وہ آئینہ رسالت میں دیکھتے ہوئے۔ تفصیلات میں نہیں جاتا، تفصیلات میں نہیں جاتا، یہ خود ایک موضوع ہے۔ ابو لہب نے آئینہ ذات میں دیکھا اور صحابہ نے آئینہ رسالت میں دیکھا۔ صہیب روم چھوڑ کے تب آئے جب اعلان رسالت ہوا، بلال حبشہ سے آئے آئینہ رسالت، اعلان رسالت کے بعد سلمان فارس سے صحابہ آئے۔ اس سے پہلے آئینہ ذات تھا، بھائی کا بیٹا ہے، یتیم ہے، اس کے نسب کا امین اور محافظ ہے، نسل کے باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو خوشی تھی، اگرچہ زاویہ الگ الگ تھا تو کسی حد تک اکٹھے تھے۔ ذکر جب بعثت کا کیا، ابو لہب گھر چلا گیا، ابو بکر ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ابو لہب گھر چلا گیا، ابو بکر ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تو وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سہجا ہے دین کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ ہمیں بھی خوشی ہے، لیکن وہ جس کی دلیل ابو بکر ہے، جس کی دلیل ابو بکر ہے، اور کسی کو خوشی ہے اس کی دلیل ابو لہب ہے۔ ہمیں خوشی وہ ہے
جس کی دلیل ابو بکر ہے صدیق اکبر، تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا؟ صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا؟ نبی کا روضہ ہے جس کا مدفن، رشک آدم ہے جس کا مسکن، خدا کی جنت پہ جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہو۔ فرق کرنا، الگ 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 حتی یتمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ نہیں چاہتے تھے ابو بکر کے ساتھ ابو لہب کھڑا، تو اس مرحلے کا ذکر کیا جس میں ابو بکر اکیلا۔ نظیر پیش کرتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، توجہ۔ معراج دن کو ہوا رات کو، بلند آواز سے، دن کو ہوا رات کو ہوا۔ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اہل علم نے لکھا ہے اگرچہ اسرا کے اندر رات کا معنی شامل اور داخل ہے، لیکن پھر آگے صراحتاً کہا لیلاً، لیلاً، تاکہ دن کا امکان ختم کر دیا جائے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے لیلاً نکرہ ہے، التنوین للتقلیل والتبعیض، تبعیض کی صراحت ہو کہ رات بھی ساری نہیں لگی، رات بھی ساری نہیں لگی، رات باقی تھی، حضور جا کے آ بھی گئے، جا کے آ بھی گئے۔ سوال یہ ہے معراج دن کو نہیں رات کو ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے اگر معراج دن کو ہوتا ابو بکر اور ابو جہل میں فرق نہ رہتا، دونوں مشاہدہ کرتے اور مشاہدہ دونوں کو اقرار پہ مجبور کرتا۔ اللہ نے بلایا بھی اس وقت جب دونوں سوئے ہوئے تھے، واپس بھجوایا بھی اس وقت جب دونوں سوئے ہوئے تھے۔ نہ ابو بکر نے جاتے دیکھا، نہ ابو جہل نے جاتے دیکھا، نہ ابو بکر نے آتے دیکھا، نہ ابو جہل نے آتے دیکھا۔ جب آ کے آمینہ کے لال نے اعلان معراج کیا، جس نے بن دیکھے بلا دلیل تصدیق کی، اللہ نے اسے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا۔ جس نے تکذیب کی اسے ہمیشہ کے لیے صدیق بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ فرق کے لیے اذ بعث فیہم رسولا، ایک نقطہ اور عرض کرتا ہوں، بیست اس سے پہلے بھی انبیاء کیا، اس سے پہلے بھی ان کی بیست کو بیان کرنے کا یہ اسلوب نہیں، یہ انداز نہیں جو حضور کے لیے ہے۔ آخر کیوں؟ میرا ذوق اور وجدان کہتا ہے باقی انبیاء اور رسول کے آنے سے قصر نبوت کی فقط تعمیر ہوئی، تعمیر، اور حضور کے آنے سے تکمیل ہو گئی، اور اسی تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں، اسی تکمیل کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ اور دیگیں اسی وقت چڑھتی ہیں جب فیتا کٹتا ہے، اور فیتا تب کٹتا ہے جب مکان مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور کے آنے سے نبوت کا مکان مکمل ہوا ہے۔ اللہ نے پھر اس طرح احسان کا بیان کیا ہے کہ اس سے پہلے پورے قرآن میں نظر نہیں۔ اذ بعث فیہم رسولا، ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا، علماء طلباء کی کثرت ہے، رسولا نکرہ ہے، نکرہ معنی بنے گا جب ان میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول، رسولا نکرہ۔ سوال یہ ہے، معروف روایت کے مطابق مرسلین کی تعداد 313 ہے، رسولاً ایک رسول، چیمانہ دارت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، دو آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ ایک جواب تو یہ ہے 312 رسول بنی اسرائیل میں آئے، 312 بنی اسرائیل میں آئے، 313واں بنی اسماعیل میں آیا، اور اس 313ویں کے بعد 314واں نہیں ہے، 314واں نہیں ہے، اس لیے ایک ہی رسول ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، حضور کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ باطل ہے۔ آمینہ کے لال
بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی ہیں، تو اس ایک کی بات کی گئی جو بنی اسماعیل میں آیا۔ بنی اسرائیل کا زمانہ گزر گیا، جو بنی اسماعیل میں آیا اس کے بعد قیامت آئے گی، نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، ایک رسول، ایک رسول۔ اور ایک جواب اس کا اور عرض کرتا ہوں، چلو ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے بھی بنی اسماعیل کا سب رسول، تو پھر ایک کا کیا مطلب؟ اپنی شان میں ایک، اپنی شان میں ایک، عظمت میں ایک، اپنی شان میں اکیلا۔ اللہ نے جو شان آپ کو عطا فرمائی وہ کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی، جو شان آپ کی ہے بس آپ کی ہے۔ رسول النکرہ، ایک رسول، اس منفرد شان کا۔ آپ حضور کو ہر لحاظ سے دیکھیں، آپ کو ہر لحاظ سے ایک ہی نظر آئیں گے۔ نوع نبوت کو دیکھ لیجئے، گو نبوت، رسالت کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء و رسول کے پاس ہے، مگر نوع نبوت کا اعلیٰ فرد محمد مصطفیٰ کے پاس ہے۔ ہر نبی کی نبوت محدود ہے، آپ کی نبوت غیر محدود ہے۔ اس شان کا اکیلا رسول، امت کو دیکھ لیجئے، ہر نبی کے پاس فقط امت ہے، آپ کے پاس نوع امت کا اعلیٰ فرد ہے جسے خیر الامت کہتے ہیں، یہ فقط ایک کے پاس ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے وحی کو دیکھ لیجئے، مرسلین کے پاس کتاب اللہ ہے، آپ کے پاس وحی کا اعلیٰ فرد ہے جسے کلام اللہ کہتے ہیں، یہ شان دوسرے کسی کی نہیں ہے۔ شفاعت کو دیکھ لیجئے، ہر نبی اور رسول کے پاس شفاعت کا احساس ہے، مگر شفاعت کا اعلیٰ فرد، نوع شفاعت کا اعلیٰ فرد محمد مصطفیٰ کے پاس ہے جسے شفاعت کبریٰ عظمیٰ کہتے ہیں، اس میں دوسرا کوئی شریک نہیں ہے۔ معراج سب کو ہوا، مگر معراج کی نوع کا اعلیٰ فرد بھی مصطفیٰ کے پاس ہے۔ سب کا معراج امتحان کی صورت میں ہے، آپ کا انعام کی صورت میں ہے، سب کا فرش زمین پہ ہے، محمد کا عرش بری پہ۔ رسول، ایک رسول، اپنی شان کا اکیلا، ہر لحاظ سے۔ آپ حسن و جمال میں دیکھ لیجئے، حسن و جمال میں دیکھ لیجئے، حضرت یوسف کا حسن معروف تھا۔ آج بھی ہمارے بزرگ چارپائیوں پہ بیٹھ کے حسن یوسف کے قصے سناتے، مگر کیا کہیے حسن مصطفیٰ، کیا کہیے حسن مصطفیٰ کے۔ حسن یوسف اپنے دور میں حضرت یوسف کا حسن سب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ نبی ہر خوبی میں سب سے بڑھ کے ہوتا، اس میں جسمانی عیب نہیں ہوتا، وہ یک چشم گل نہیں ہوتا، اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کا حسن معروف، لیکن رسولاً اپنی شان کا اکیلا، ہر خوبی میں، حسن میں بھی۔ حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی تھی انگلیاں، اور یہاں چاند کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر، یہاں چاند کٹ گیا ایک انگلی کو دیکھ کر۔ رسول النکرہ، ایک رسول، اپنی شان کا اکیلا، حسن و جمال میں بھی کیسے حسین و جمیل، یہ ساری کائنات حسن مصطفیٰ کی زکات میں حسین ہوئی ہے، یہ ساری کائنات جمال مصطفیٰ کی خیرات میں حسین ہوئی ہے۔ لوگ حسینوں کے حسن پہ ناز کرتے ہیں، حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کرتا ہے۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ وہ دیکھیے، وہ جا رہے ہیں ایک جانے والے، ادھر دیکھیے، وہ جا رہے ہیں ماضی میں، وہ جا رہے ہیں ایک جانے والے، جب اس عرص مقدس پہ پہنچے، جھکے، نالین قدمین سے اتارے، بغل میں رکھے، بغل میں، مریدین تڑپ گئے۔ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ عرب کی سنگلاخ زمین ہے، عرب کی سنگلاخ زمین ہے،
کنکریلی وادیاں ہیں، نکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدموں میں لگیں گے، لہو لہان کر دیں گے۔ آپ نالین زیب قدمین کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو عشق رسول سے معمور کردار کا حامل گل، بانی دار العلوم دیوبند، حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، منبع فیوز و برکات، صاحب آب حیات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تڑپ کے کہتے ہیں، لوگوں تمہیں کیا پتا اس عرص مقدس کے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نانوتوی یہاں پر پلکوں کے بل چل کے جاتا، لیکن کیا کروں یہ میری بساط سے باہر ہے، اس لیے جوتے ہی اتار کے بغل میں رکھ لیے ہیں کہ نانوتوی کا جوتا صدیوں کے بعد اس عرص مقدس پہ نہ لگ جائے، کس عرص مقدس پہ حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی اور رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، لا يمکن الثنا، مکین گنبد خضرا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کے وہ مبارک قدم لگے جن کی شان فرش زمین پہ لگنا ہی نہیں ہے، عرش بری پہ جانا بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء حق، علماء دیوبند، ناسا ہے جس پہ حسن، علماء دیوبند، ناسا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ کیوں نہ فخر کروں، فرض تک نہیں کے لیے کہا، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، یہی ہے وہ کہ جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، رہے دنیا میں اور دنیا سے بے تعلق ہوں، چلے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پاؤں۔ اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے۔ اس بزم جنوں کے دیوانے، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، رسولاً ایک رسول۔ دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے، حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کرتا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بسم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس نے بھی کہہ دیا، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگیں، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہیں کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا۔ رسولاً اپنی شان کا اکیلا اپنی شان، تو ایک احسان احسان بے سک، اس باس فیہم رسولا، جس وقت ان میں ایک رسول، دوسرا احسان احسان بشریت ہے، جن کے لیے بھیجا انہی کی جنس اور نو سے بھیجا، من انفسہم، بشر کے لیے سید البشر، انسان کے لیے انسان کامل۔ علماء تشریف فرما ہے، نکتہ عرض کرنے لگا ہوں، حضور ذات کے لحاظ سے بشر ہی نہیں سید البشر ہے، اور صفات کے لحاظ سے نور ہی نہیں
नूरानियों के लिए भी महल्ले रश्क है, मगर क्या करूं, सिफत से जात की नफी नहीं होती, सिफत से जात की नफी नहीं होती। तभी इकबाल ने कहा फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने। तो एक एहसान एहसान बेसत है, दूसरा एहसान बशरियत है। अगर बशर की जानिब बशर न भेजा जाता तो क्या होता, पीछे क्या था, फरिश्ते ही थे ना, फरिश्ते ही थे ना। चलो हम फरिश्ते को सरदार, फरिश्तों के सरदार को लेके बात कर लेते हैं। जिब्रील ही क्यों ना होते, रूहुल अमीन ही क्यों ना होते, हमारे लिए आइडियल नहीं बन सकते, क्योंकि उनकी जरूरियात वो नहीं जो हमारी हैं, जज्बात भी वो नहीं जो हमारे हैं, एहसासात भी वो नहीं जो हमारे हैं। हमें खाने पीने की जरूरत है, उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं। हमें खाने पीने की जरूरत है, उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं। जिब्रील आ जाते तो वो रोजे की हकीकत कैसे समझाते, मखमसा के मसाइल कैसे बताते, कैसे बताते। उनकी जरूरियात वो है ही नहीं जो हमारी है, उनके जज्बात वो नहीं जो हमारे हैं। हमारे अंदर जिनसी जज्बात हैं, उनमें अल्लाह ने ख्वाहिश रखी ही नहीं, रखी ही नहीं। तो इज़्दिवाजी फराइज़ की अदायगी के हवाले से वो अमलन कैसे नमूना बन सकते। उनकी जरूरियात वो नहीं जो हमारी है, जज्बात वो नहीं जो हमारे हैं, एहसासात वो नहीं जो हमारे हैं। हमें गर्मी सर्दी लगती है, उन्हें महसूस ही नहीं होती। तो तयम्मुम के मसाइल कहां से आते हैं, अमली लिहाज से। शरीयत की खासियत इल्म ही नहीं, इल्म के साथ अमल है, काल ही नहीं साथ हाल है, थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल भी है, लाइब्रेरी ही नहीं लेबॉर्टरी भी, लेबॉर्टरी भी है। एहसासात, जज्बात, जरूरियात, यहां तो वही आइडियल बन सकते थे जिनके जज्बात भी इंसानी हो, एहसासात भी इंसानी हो, जरूरियात भी इंसानी हो। साहबी आए शिद्दत जू की शिकायत के लिए, पेट से कपड़ा उठा के एक पत्थर दिखाए, हुजूर भूख की शिद्दत की वजह से पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। आमिना कलहाल अपने पेट से कपड़ा उठाए, साहबी को नजर आए तेरे पेट पे एक बंधा हुआ है, मोहम्मद के पेट पे दो बंधे हुए। तो ये दूसरा एहसान है, मिन अनफुसिहिम, जिनके लिए भेजा, उन्हीं की जिन्स और नौ से बात समेटने लगा हूं। तवज्जो, आगे भेजे हुए की दो जिम्मेदारियां हैं। नंबर एक तालीम किताब व सुन्नत, नंबर दो तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब, तहज़ीब बातिन, जिसके बारे में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा शब्बीर अहमद साहिब उस्मानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, तज़किया के बाद इंसान अंबिया की तरह गुनाहों से मासूम तो नहीं हो जाता, महफूज जरूर हो जाता है। उसमें करने की इस्तेदाद होती है मगर करता नहीं, करता नहीं है। और यहां अपने नौजवानों की नजर करने लगा हूं, तवज्जो है। ये दो जिम्मेदारियां हैं हुजूर की, एक तालीम किताब व सुन्नत, एक तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब, तहज़ीब बातिन। इससे ये बात समझ में आई, हुजूर दो चीजें लेकर आए, एक को इल्म शरीयत कहते हैं, एक को इल्म तसव्वुफ व तरीकत कहते हैं। और इमाम शामी ने लिखा है, हुमा मुतलाज़िमतान ला यतिम्मु अहदुहुमा इल्ला बिल आखर। शरीयत और तरीकत ये दोनों यहीं से समझ में आती हैं। हजरत अबू हुरैरा ने यही कहा, मिशकात की रिवायत है, हफिज़तु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विआएन। वो यही दो बर्तन हैं, एक को शरीयत का बर्तन कहते हैं, दूसरे को तसव्वुफ और तरीकत का बर्तन कहते हैं। शरीयत तरीकत का ज़ाहिर है, तरीकत शरीयत का बातिन है। ये दोनों लाजिम व मलजूम है। इंसान कामिल तब होता है जब दोनों से फैज़याब हो, जब दोनों से फैज़याब होता है। तो अर्ज़ ये करने लगा, दो जिम्मेदारियां, नंबर एक तालीम किताब व सुन्नत, नंबर दो तज़किया नफ्स। जब हुजूर ये जिम्मेदारियां पूरी कर रहे थे
افراد سامنے کون؟ افراد سامنے کو اب تو بولے، اب تو میں تمہارے ذہنوں کے قریب پہنچ گیا ہوں، اب تو تمہاری سوچ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جب حضور نے یہ ذمہ داریاں پوری کی، تعلیم کتاب و سنت کی، تزکیہ نفس کی، تو کن پہ پوری کی؟ بلند آواز سے کن پہ پوری کی؟ تو صحابہ وہ جن کے استاذ محمد، صحابہ وہ جن کے شیخ محمد، محمد سے بڑا استاذ کوئی نہیں، صحابہ سے بڑے شاگرد کوئی نہیں، محمد سے بڑے مربی اور شیخ کوئی نہیں، صحابہ سے بڑے مرید اور مسترشد کوئی نہیں۔ وہ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار ہے، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، وہ نبی کی محنت کا ہے خلاصہ، علم و عمل کے پیکر، زہد و ورع سراپا، مشن تھا جن کا دین متی کا غلبہ۔ کتنے غیور اور جری تھے نبی کے صحابہ، وہ تعلیم و تربیت کے شاہکار ہیں، اس لیے ان سے محمد نظر آتے ہیں۔ ہر صحابی سے حضور نظر آتے ہیں۔ کیسے سمجھاؤں؟ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ نے آفتاب نبوت میں اس سے ایک نقطہ اپنے انداز میں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں۔ ہم یہاں کھڑے ہیں، سورج وہاں چمکتا ہے، ہمارے اور سورج کے درمیان جو خلا ہے اسے فضا کہتے ہیں، ہمارے اور سورج کے درمیان جو خلا ہے اسے فضا کہتے ہیں۔ جب سورج نہیں ہوتا فضا نظر آتی ہے، جیسے جیسے سورج نکلتا ہے فضا اپنی ہستی مٹا دیتی ہے۔ فضا میں جدھر دیکھو سورج فضا میں جدھر دیکھو سورج نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے، بعثت اسلام سے پہلے صحابہ کی تہذیب تھی، ان کا تمدن تھا، ان کا کلچر تھا، ان کی ثقافت تھی، ان کی اقدار اور روایات تھی، ان کی ترجیحات تھی۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آفتاب نبوت طلوع ہوا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، تو ہمارے اور نبوت کے درمیان یہ روحانی خلا تھا جسے فضا کہتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوا اس فضا نے اپنی ہستی مٹا دی، اس فضا نے اپنا وجود ختم کر دیا۔ ایک ایک صحابی سے محمد مصطفیٰ کی ادائیں نظر آتی رہی، ایک ایک صحابی سے نبی کی صفات کو دیکھا گیا۔ ابو بکر سے نبی کی صداقت نظر آئی، عمر سے نبی کی عدالت نظر آئی، عثمان سے نبی کا حیا نظر آیا، علی سے نبی کی شجاعت نظر آئی، معاویہ سے نبی کی فراست نظر آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے پھر اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، خطیب نقتدہ علامہ شاہ نواز فاروقی، نعرہ تکبیر۔ اصحابی کن، ایسے چلاؤ میرا گلا بیٹھتا ہی نہ پتا، توجہ کیجئے۔ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کیا کہوں؟ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عظمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، اور ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں پوچھو تو ذرا اغیاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے۔ نبی کی تعلیم و تربیت کا شاہکار۔ توجہ ہو تو ایک بات اور عرض کروں۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے ہم رجال ونحن رجال، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے ہم رجال ونحن رجال، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ مان لیا
بندہ ہونے میں تو اشتراک ہے، اور تو بھی تو مان بندوں میں بھی فرق ہے۔ یوں تو انبیاء بھی بندے ہیں، بندوں میں بھی فرق ہے، اور یہ فرق بندے ہی سمجھتے ہیں، یہ فرق بندے سمجھتے ہیں، بندے، اس لیے بندے بنو، یہ فرق بندے سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ کرام جس مقام پہ فائز ہے، جس مقام پہ فائز ہے، بات کی ساری انسانیت مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ توجہ میری طرف، بات کی ساری انسانیت مل کر بھی کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ۔ اور اب میں جملوں میں وزن بڑھا دیتا ہوں، الفاظ گھٹا دیتا ہوں، وزن بڑھا دیتا ہوں۔ توجہ، صحابہ دیکھیے، مانتا ہوں وہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہے، مگر تو بھی تو مان محفوظ، مغفور، عند اللہ مقبول ضرور۔ مانتا ہوں انبیاء کی طرح پوری انسانیت سے افضل تو نہیں ہے، مگر انبیاء کے بعد تو سب سے افضل وہی ہے۔ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، مانتا ہوں وہ ربوبیت اور نبوت کے درمیان واسطہ تو نہیں ہے، پر تو بھی تو مان کہ نبوت اور امت کے درمیان واسطہ وہی ہے جو نبوت سے لیتے ہیں امت کو دیتے ہیں، نبوت سے پڑھتے ہیں امت کو پڑھاتے ہیں، نبوت سے سیکھتے ہیں امت کو سکھاتے ہیں، نبوت سے سنتے ہیں امت کو سناتے ہیں، نبوت سے جانتے ہیں امت کو بتاتے ہیں۔ میں نے مانا ان پہ اگرچہ قرآن اترا تو نہیں، مگر تو بھی تو مان کہ قرآن کے اولین مخاطب اور محافظ وہی ہے۔ میں نے مانا وہ اسلام کے اوامر و نواہی کے موجب تو نہیں ہے، مگر تو بھی تو مان اسلام کے اولین ناقل اور شارع وہی ہے۔ میں نے مانا ان کے قبضہ میں انسانیت کی ہدایت تو نہیں ہے، مگر تو بھی تو مان پوری انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت اور نمونہ عمل وہی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ۔ نبی کی تعلیم و تربیت، آخری بات، حضور کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ کیوں بھیجا؟ حضور کو ان ذمہ داریوں کے ساتھ کیوں بھیجا؟ اب ظفر صاحب آ گئے، یہ سگنل اور الارم ہے، یہ سگنل اور الارم، جب اگلے سے ڈیل ہو جائے پچھلے کو الارم مل جاتا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کی، آخری بات کیوں بھیجا؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ کی آمد سے قبل انسانیت فقط ضلالت میں ہی نہیں رہی، ضلالت مبین میں پھنس گئی۔ اندھیرے ہی نہیں تھے، اندھیروں پر اندھیرے چڑھ گئے، ظلمات بعضها فوق بعض کا منظر تھا۔ کائنات خود کسی مسیحا کی منتظر تھی۔ آقا بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، اور ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ کیا حالات تھے، واقعات ذکر کر کے نتیجہ نکالنے کا تو وقت نہیں ہے، چلو جگن ناتھ آزاد کا سہارا لے لیتے ہیں۔ انہوں نے حالات جو ذکر کیے اشعار کی صورت میں آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ جگن ناتھ آزاد نے کہا یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطوں کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفاتن سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ اور کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے
शोले भड़काए, कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए, तहजीब की शम्ए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, तहजीब की शम्ए रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने, कांटों को गुलों की किस्मत दी, जर्रों के मुकद्दर चमका। फिर हुजूर का आना ही बनता था, फिर हुजूर का आना ही बनता था। इकबाल ने यही तो बात समझाई, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये फूल न होता तो कलियों का तबस्सुम भी न होता, ये गुल न होता तो बुलबुल का तरन्नुम भी न होता, नक्शे हस्ती पे ये गुंचे भी परेशान होते, रखते बरदोश पे सब दस्तों गिरेबां होते, खैमा अफलाक में फिर से तशद्दुद होता, बस में तौहीद के नारों में तरद्दुद होता, न दस्तो जबल तौहीद के हुदी खां होते, न मुज़य्यन तेरे जिक्र से बयाबा होते, हुसूले वही में मूसा दूर पर पहुंचे, पर क्या अजब जो वही तेरे हुजूर पर पहुंचे। वइन कानु मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन, आप आए कायनात की काया पलट गई, जलालत गई हिदायत आई, जहालत गई इल्मियत आई, बगावत गई इताअत आई, शकावत गई सआदत आई, अजनबियत गई अपनाइयत आई, जफा गई वफा आई, बहुत सिमटा कुर्बतें पड़ी, जर्रे सहरा हुए, कतरे दरिया हुए, गुलाम आका हुए, जो हलाए अरब मकाम सहाबियत पे पहुंचे, अरब के बद्दू तहजीब व तमद्दुन का इमाम बने। कहने वाले ने क्या खूब कहा, आका दुरफशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए अल्लाह के दोनों एहसानात का शुक्रिया अदा करने के लिए नबी की दोनों जिम्मेदारियों को समझकर और इन दोनों जिम्मेदारियों के तकाजे पूरे करने वाले बन जाएं। हुजूर जिन हालात में भेजे, किन मकासद के तहत भेजे, आज समझने की ज़रूरत है, जर्शन से आगे निकलकर मिशन की जानिब। इसलिए यही कहूँगा, आइए दावत यही है कि आओ दोस्तों एक काम करें, आओ दोस्तों एक काम करें, उसवे मुस्तफ़ा को आम करें, जिनसे होता है ज़माने में उजाला, उन चरागों का एहतमाम करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।